السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ پورا ہفتہ رکھا، بغیر کوئی شر و فتنے سے۔ آج صبح ہم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، اور جیسے کہ ہر ہفتہ ہم جمعہ کے دن حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل عبدہ اللہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مسئلے مسائل بھی سمجھتے ہیں، اور ہر جمعہ کو ایک ٹاپک کے اوپر ہم سیر حاصل معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت سارے سیریز ہوئے، آج ایک بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے 2-3 سیریز میں چلے، شیخ بتائیں گے۔ حدیث کا عنوان ہے عنوان آج کے درس کا ہے کیا حدیث بھی وحی ہے؟ واقعی یہ منکران حدیث ہی نہیں بلکہ کم علم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا حدیث بھی وہی ہے، ہم اس کے اوپر کیوں عمل کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کوئی بہت ہی بڑے مشہور شخص کو حضرت الشیخ ڈاکٹر استاد ضیاء الرحمن العازمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں لے کر گیا شیخ، اور پوری معلومات ملنے کے بعد باہر آ کے پوچھتے کیا حدیث ہونا بھی ضروری ہے، کیا حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، پھر ہم کب کام آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ان کو ان کے گھر سے مسجد نبی تک پہنچانے تک کچھ سمجھایا، لیکن وہ اپنے دروس میں ضرور لاتے کہ حدیث ایسی حدیث ویسی، لیکن صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، باطل ہے، جھوٹی ہے، کیا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سارے اشکالات میں نے پہلے شیخ کو پہنچا دیا ہوں، اور امید ہے کہ گئے ہفتے میں بھی جو ہے کفار مشرکین جو مکہ کے تھے ان کا شرک کیا تھا، بہت سارے سوالات دماغ میں تھے، لیکن جیسے درس ہو گیا تو ایک بھی سوال نہیں تھا۔ اسی طرح امید ہے کہ آج بھی انشاءاللہ شیخ اچھے دقیق پوائنٹ پر بحث کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سامعین کرام، معزز خواتین، آج اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ وہ آپ نے سن لیا، کیا حدیث بھی وحی الہی ہے؟ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور احکامات کی وحی ہوتی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالی
قرآن پاک کے اندر فرما رہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو اکارت برباد نہ کرو، اللہ رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال اکارت اور برباد نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا جہاں مستقل حکم دیا، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ کی اطاعت کا تو پتہ چل رہا ہے، قرآن موجود ہے، لیکن رسول اللہ کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف قرآن ہی اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کی وحی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا اور کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو اکارت اور برباد نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہ تو سورہ محمد کی آیت تھی، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو امر والے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اب یہاں واضح ہے کہ اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ آج ہمارے سامنے کوئی اختلاف ہو تو ہم رسول اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے بیان کی طرف۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رسول کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک چیز نہیں دی گئی تھی، دو چیزیں دی گئی تھی۔ اسی لیے بار بار قرآن پاک کے اندر ایک طرف جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، جہاں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا گیا، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے، اگر حدیث وہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، تو پھر اللہ رسول دونوں کی طرف رجوع ہونے کا کیا معنی ہوگا؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تمہارے اندر میں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت۔ تو اس طریقے سے دو چیزوں کی طرف نشاندہی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے ہم آج صرف قرآنی آیات کی، حدیثیں تو بے شمار ہیں، لیکن آئیے، کیونکہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جھوٹ میں یہ جھوٹا دعویٰ، وہ لوگ یعنی منکرین حدیث کہتے ہیں نہیں صرف قرآن یہ اللہ نے نازل کیا ہے اور کچھ نازل نہیں کیا، کفانا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، جو قرآن میں ہے بس وہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ آئیے ہم قرآنی آیات کی روشنی میں یہ وضاحت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی نزول ہوتا رہا ہے۔ جس طرح قرآن وحی الہی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی
الہی ہے اور قرآن کی متعدد آیات اس پر شاہد ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن یہ وہی مطلوع ہے اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے۔ قرآن یہ وہی جلی ہے، حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن پورے کا پورا بیداری کی حالت میں جبریل امین کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ وہی کی ایک شکل یہ ہے جو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے کہ حالت بیداری میں جبریل امین کے واسطے کے ذریعے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہی کی یہ شکل ہے۔ اس کے علاوہ بیداری میں، نیند کی حالت میں دل پر ڈال دینا، خفیہ طور سے آپ کو بتلا دینا، فرشتے کے ذریعے پہنچا دینا، یہ تمام طریقے وحی کے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اختیار کیے گئے۔ آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں سورہ بقرہ میں، پہلے آیت نمبر 143 میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ یہاں قبلے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت کے بعد جو ہے تقریباً 16-17 مہینے تک یہی کیفیت رہی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ اے نبی جس قبلے کی طرف آپ پہلے منہ کرتے تھے، پہلے جس قبلے کی طرف آپ منہ کرتے تھے یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے مقرر نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں کفر کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اس لیے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ میں نے جو ہے جس قبلے کی طرف آپ پہلے منہ کرتے تھے اس کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، اس مقصد کے لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھیں کون نبی کی بات مانتے ہیں کون نہیں مانتے۔ تو آیت کریمہ صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اور قبلہ میں تحویل قبلہ ہوا، قبلہ بدلا گیا۔ تو اب کوئی قرآن سے بتائے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم کس آیت میں ہے، کس صورت کے اندر؟ تو اگر وہی صرف قرآن کی شکل میں نازل ہوتی رہی ہے تو یہ تحویل قبلہ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس کو مقرر کیا تھا وہ کس ذریعے سے مقرر کیا تھا، کیسے مقرر کیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف کی طرف سے نبی کو حکم دیا جاتا تھا کہ ایسا کرو ایسا کرو۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔
اور بعد میں پھر تحویل قبلہ ہوا اور آیت نازل. تو یہ آیت کریمہ اللہ کا یہ فرما ما جعلنا قبلۃ كنت علیہ قبلۃ التي كنت علیہ کہ ہم نے وہ قبلہ ہم نے جو مقرر کیا تھا وہ اس لیے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو. یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل کرتا تھا، پیغام بھیجتا تھا. اسی طرح آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 187. اللہ تعالیٰ فرماتا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، بس اللہ تم سے پر متوجہ ہوا، بس اللہ تم پر متوجہ ہوا اور تمہارا قصور معاف کر دیا. اب تم عورتوں سے ہم بستری رمضان کی راتوں میں کر سکتے ہو اور کھاؤ پیو کھا پی سکتے ہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ آیت نازل ہوئی. کہ آیت کے نزول سے پہلے افطاری کے وقت جو کھا پی لیے وہی کافی تھا، یہ سحری کے وقت. بیچ رات میں نہ بیوی سے ہم بستری کر سکتے، دن میں جیسے ہم بستری روزے کی حالت میں حرام جائز نہیں تھی، اسی طرح راتوں کو بھی بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے تھے اور نہ کھا پی سکتے تھے رات میں. افطاری کے وقت کھاؤ، سحری کے وقت کھاؤ بس. تو یہ آیت کریمہ اللہ کہہ رہا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن. کہ اللہ کو معلوم ہے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، بس اللہ تم پر متوجہ ہوا اور تمہارا قصور معاف کر دیا. اب تم عورتوں سے ہم بستری راتوں میں کرو اور کھاؤ اور پیو. تو اس آیت کے نزول سے پہلے رمضان کی راتوں میں ہم بستری حرام، کھانا پینا منع، اور بعض لوگوں سے کوتاہیاں ہوئیں، اس کو پر عمل پیرا نہ ہو سکے، کوتاہی کر بیٹھے، برداشت نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف نازل کی، یعنی پہلے حکم کو منسوخ کیا اور کھانے پینے بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اللہ نے اجازت دی. لیکن وہ حکم راتوں میں کھانے پینے سے روکنے والا، راتوں میں ہم بستری نہ کرنے کا، وہ حکم قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے. قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کیا تم سے غلطی ہوئی ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم نے غلط کیا ہم بستری کر کے رات کے اندر تم نے غلطی کی، ہم نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے لیے اب تخفیف کی جا رہی ہے اور تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، تمہارے یہ رخصت دے دی گئی کہ اب راتوں میں تم کھا پی سکتے ہو پوری رات اور بیویوں سے ہم بستری بھی راتوں میں کر سکتے ہو. تو اب کوئی اللہ کا بندہ بتائے کہ قرآن میں یہ حکم کہاں ہے کہ پہلے یہ حکم تھا. اس کا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کا اور قرآن کے علاوہ بھی ذریعہ تھا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا تھا، اسی طرح وحی کا ذریعہ اور تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے احکامات بھی دیتا تھا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا. آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 238 اور 239 پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم
ما لم تکونوا تعلمون، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز کی صلاۃ وسطیٰ کی، بیچ والی نماز کی، یعنی صلاۃ عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالی کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو چلتے پھرتے پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو، جنگ کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی نماز ادا کر سکتے ہو اگر خوف کا عالم ہے۔ لیکن جب امن ہو جائے تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حالت امن میں، حالت خوف میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ چلتے پھرتے لڑتے ہوئے بھی، سواری پر بیٹھے ہوئے بھی تم نماز ادا کر سکتے ہو جیسے ممکن ہو، نماز پڑھو، جنگ کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا جو ہے کہ جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے یہ وہی طریقہ جو ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھایا پورا پڑھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جائے امن کی حالت میں، خوف کی حالت میں تو جیسے چاہو پڑھو، چلتے پھرتے پڑھ لو نماز، لیکن حالت امن میں کہا کہ جیسا اللہ نے تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ پہلے سکھایا ہے اس طریقے پر حالت امن میں نماز پڑھو۔ اب کوئی اللہ کا بندہ دکھائے پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کیسے پڑھو نماز کو؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہ کما علمکم، اللہ نے جیسا تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے حالت امن میں اس طرح نماز پڑھو۔ اب کوئی کھول کے قرآن دکھائے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے قرآن کے اندر، جس کا حوالہ یہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کما علمکم، جیسا اللہ نے تم کو سکھایا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ اس طرح حالت امن میں نماز ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر احکامات نازل کرتا تھا اور آپ کو بتاتا تھا، سکھاتا تھا۔ وہی کی اور شکل بھی تھی، صرف قرآن کافی، وہی کا طریقہ صرف قرآن کے لیے نہیں تھا بلکہ احادیث مصطفیٰ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ حالت امن میں اس طریقے سے نماز پڑھا کرو۔ حالت خوف میں تمہیں رخصت دی گئی کہ جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لیا کرو، چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ لیا کرو، ہتھیار چلاتے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو جیسے ممکن ہو، لیکن حالت امن میں اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ واضح طور سے بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ شورا میں الشورا آیت نمبر 51 پڑھیے، اللہ کہتا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه على من يشاء من عباده انه علي حكيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے اس چیز کی جو اللہ چاہے اس انسان کو وحی کر دے۔ بے شک اللہ تعالی
بلند و بالا اور حکمت والا ہے۔ تو سورہ الشورى کی اس آیت میں کسی رسول یا نبی تک الہی احکام پہنچنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ براہ راست وحی کا ذریعہ، یا پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہو کر کے، تیسرا طریقہ اللہ کے حکم سے وحی کا فرشتے کے ذریعے آنا۔ تو 3 طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وحی کا، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پورے کا پورا جو ہے کون سی وحی ہے؟ فرشتے کے ذریعے۔ پورے کا پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک بیداری کی حالت میں جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا۔ تو 2 طریقے جو اللہ نے اور وحی کے ذکر کیے ہیں کہ براہ راست وحی جو ہے اور پردے کے پیچھے سے گفتگو، یہ اس کا کیا حاصل ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ نہیں رہا وحی کا صرف ایک ہی طریقہ رہا جبریل کے ذریعے سے؟ تو اس طریقے سے واضح ہونا چاہیے کہ جبریل، قرآن پورے کا پورا جبریل کے ذریعے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو ہے آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کی دشمنی کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا۔ تو پورے قرآن جبریل کے ذریعے آیا ہے، اور وہی کی جو 2 شکلیں اس آیت کریمہ میں سورہ شورى کی آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ قرآن ان کا تعلق اس وحی سے نہیں ہے۔ اس کا معلوم ہے کہ یہ دونوں طریقے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیے گئے تھے۔ یہ دونوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے وحی کی جاتی ہے۔ کبھی بیداری میں، کبھی سوتے ہوئے بھی وحی آتی تھی۔ روئ الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے سے کہا تھا میرے لفظ جگر میں جو ہے خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بھلا بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ ابا جان کر گزریے جس کا بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا رہا ہے، جو ہے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر دیجیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو وحی کی 3 شکلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی۔ تو قرآن یہ وحی کی 3ری قسم ہے، وحی کی 2 قسمیں باقی رہ جاتی ہیں، جو حدیث کے نزول ہی کی صورت میں یہ دونوں شکلیں پوری ہو سکتی ہیں۔ لہذا حدیث رسول کا تعلق بھی وحی الہی سے، وحی کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اوامر اور نواہی دیتا تھا، احکامات نازل کرتا تھا۔ اسی طرح آئیے چلتے ہیں سورہ حشر میں آیت نمبر 5 میں۔ سورہ حشر آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ یہ سورہ حشر میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ سورہ حشر کے اندر غزوہ بنو نذیر جو سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنو نذیر یہودیوں نے کیا تھا۔ آپ کو دیوار کے کنارے بٹھا کر گفتگو میں مشغول کر دیا اور اپنے لوگوں کو اشارہ کیا کہ چھت کے اوپر چڑھ کر آپ کے اوپر پتھر گراؤ تاکہ یہیں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ آپ جب چلے تو صحابہ بھی اٹھ کر چل پڑے، اور پھر مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور ان پر چڑھائی کی اور بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا گیا۔
گھیراؤ کر لیا گیا ان کا. جب محاصرہ کیا گیا تو وہ قلعہ چھوڑنے کے لیے اترنے کے لیے تیار نہ تھے، تو ان کو مرغوب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹو، ان کے درختوں کو کاٹو. صحابہ کاٹنے لگے، تو کاٹنے لگے. اس پر یہودیوں نے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فصلوں کو اور یہ درختوں کو جو کاٹ رہے ہیں، اس کی کون سی اصلاح ہے؟ یہ کون سی اصلاح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو وحی نازل کی تھی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ اے نبی کے صحابہ، آپ لوگوں نے جو درخت کاٹے اور جو درخت تم نے اپنی جڑوں پر کھڑے چھوڑ دیے، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے یہ ہوا، اللہ نے حکم دیا تھا اپنے نبی. تو وہ حکم کہاں ہے قرآن میں؟ بنو نذیر کے درختوں کو کاٹنے کا قرآن میں حکم کہاں دیا گیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں یہ حکم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. تو اگر اللہ نے حکم دیا تھا تو اس کا ذریعہ کیا تھا؟ وہی. اللہ تو ایسے آگے جیسے بتا دیا سورہ شورى کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جو کلام کرتا ہے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. یا تو براہ راست وہی کرتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور یا تو پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے وہی نازل کرتا ہے. تو یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی کہ ہم جو میرے حکم سے یہ درخت کاٹے گئے ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوتا تھا. بس قرآن اور حدیث دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوتے تھے الفاظ و معانی کے ساتھ، اور احادیث کے معانی آپ پر نازل ہوتے تھے، اور اس کو الفاظ کا جامع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنایا کرتے تھے. الفاظ کا جامع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہناتے تھے، اور حکم جو آتا تھا اللہ کی طرف سے معانی کا القاء ہوتا تھا، اور الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں سورہ الجمعہ کے اندر. سورہ الجمعہ آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہوا ہے. سورہ جمعہ ہی میں آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہ جب ان لوگوں نے تجارت یا تماشا دیکھا تو اس طرف چل پڑ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران تجارتی قافلہ غلہ لے کر مدینہ پہنچ گیا اور ڈگی لگ گئی مدینہ میں کہ غلہ آ گیا ہے مارکیٹ میں. اب جانتے ہیں اس وقت غلے کی کیا اہمیت تھی اور عرب کی صورتحال کیا تھی. یہ ہوا تو ایک بعد دیگرے صحابہ جو ہے
غلہ خریدنے کے لیے خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ پہلے خطبہ جمعہ نماز سے پہلے ہوا، خطبہ جمعہ نماز سے پہلے ہوتا، نماز کے بعد ہوتا تھا، نماز کے بعد پہلے خطبہ جمعہ ہوتا تھا، تو نماز پڑھ چکے تھے، خطبہ چل رہا تھا، غلے کی ضرورت تھی، اس لیے صحابہ جو ہے ایک بعد دیگرے کھسکتے ہوئے چلے گئے غلہ خریدنے کے لیے، اور آپ کو منبر پر چھوڑ دیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ جمعہ میں ذکر کیا ہے کہ جو ہے جب ان لوگوں نے تجارت کا تماشا دیکھا تو اس طرف چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ کہہ دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ و تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو ہے آیت نمبر 9 میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طور پر وذروا البیع، بیع و شراء کو ترک کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کب نازل ہوئی؟ جب جمعہ کی نماز میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئی۔ اب بتائیے کوئی کہ اس واقعے سے پہلے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ جمعہ کے دن کوئی خاص نماز تھی، اس آیت سے تو معلوم ہوا، لیکن اس سے پہلے اسے معلوم ہوا کہ اذان بھی جمعہ کے لیے دی جاتی تھی، اور جمعہ کے دن کوئی خاص نماز پڑھی جاتی تھی جس میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کو قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے؟ اس آیت سے پہلے، اس واقعے سے پہلے قرآن پاک کے اندر کہیں ہے کہ جمعہ کے دن مخصوص نماز پڑھو اور جمعہ کے دن خطبہ دو، نماز کے بعد خطبہ ہوگا؟ بھائی یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ یہ صحابہ کیسے اکٹھا ہوتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکم آپ کو دیا گیا تھا، آپ کو جمعہ کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، مخصوص نماز جمعہ کے دن آپ پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، لیکن قرآن میں اس آیت سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن ہی صرف وحی سے نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ حدیث بھی وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالی حدیث کے ذریعے بھی آپ کو احکامات دیتا تھا، اور وہ واجب التسلیم تھا، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے قرآن میں کہاں لکھا جمعہ پڑھو، یہ نہیں پوچھا صحابہ نے کہ قرآن میں کہاں لکھا جمعہ پڑھو۔ یہ آج کے لوگ تو پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا، لیکن یہاں واضح طور سے موجود ہے کہ جمعہ کی نماز ہوتی تھی، صحابہ جب چلے گئے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا آئندہ نہ کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث طیبہ بھی بذریعہ وحی نازل کی جاتی تھی، اللہ تعالی آپ کو احکامات دیتا تھا، اور وہ حکم واجب التسلیم تھا، اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح چلتے ہیں ہم سورہ التحریم میں، آگے چلتے ہیں۔ سورہ التحریم بے شمار آیات، ابھی تو ہم نے 6 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن کی۔ آئیے 7ویں آیت سنیے، سورہ التحریم میں آیت نمبر 3 پڑھیے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انباك هذا قال نباني العلیم الخبیر۔ جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہہ دی، اور اس بیوی نے اس دوسروں کو خبر دے دی، اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کو اس کے قصور کا ایک حصہ تو جتا دیا اور دوسرے حصے سے درگزر فرمایا۔ پر جب نبی نے اس بیوی کو
اس کا قصور بتایا تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ کہ میں نے دوسرے سے بتا دیا، اس کی خبر دی۔ نبی نے کہا مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتایا ہے، مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی نے بعض ازواج مطہرات سے ایک راز کی بات کہی، ایک بات کہی کہ کسی کو بتلانا نہیں، لیکن اس بیوی نے اس سلسلے میں جو مفسرین نے جو روایات ذکر کی ہیں، دو روایتیں عام طور سے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو شہد کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس سے گزرتے تھے، حال چال معلوم کرتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پوچھتے تھے، اور اسے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر آگے دوسری بیوی کے پاس، پھر تیسری کے پاس، پھر چوتھی کے پاس۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے عام طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلایا کرتی تھی، تو وہاں کچھ دیر ہو جاتی تھی، وہاں کچھ دیر ٹھہرتے تھے یہاں، تو یہ چیز جو ہے بعض بیویوں کو اچھی نہ لگی، اور انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تو یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آتی ہے۔ پودا تھا جس پر شہد کی مکھی جس کا پھول کو سونگتی تھی، چوستی تھی رس۔ تو جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی تو آپ نے کہا میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو اور یہ کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، لیکن بیوی نے دوسری بیوی سے بتا دیا۔ دوسرا واقعہ انہوں نے کہا ماریہ قبطیہ کے بارے میں، کہ جو ہے ماریہ قبطیہ کے بارے میں اس طرح کا واقعہ حضرت حفصہ کے گھر میں پیش آیا تھا۔ جو ہے حضرت حفصہ اچانک پہنچ گئیں، جو ہے آپ ماریہ کے ساتھ تھے حضرت حفصہ کے گھر میں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کسی کو نہ بتانا، تو بتا دیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی واقعہ رہا ہو، راز کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے کہا، لیکن اس بیوی نے اور راز کی بات دوسرے سے بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیوی سے بعض پرس کیا کہ تم نے کیوں بتایا، تو اس بیوی نے کہا بھی آپ کو کس نے خبر دے دی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ بات دوسرے کو بتائی ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا من انبا کا آدھا، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر رب نے مجھے خبر دی۔ قرآن میں کہاں ہے وہ؟ قرآن میں کہیں ہے کہ آپ کی بیوی نے یہ راز آپ کا فاش کر دیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے اس سلسلے میں؟ قرآن میں کہیں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کا رابطہ اور ذریعے سے بھی تھا۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے رابطہ کرتا تھا اور آپ پر احکامات نازل کرتا تھا، آپ کو خبریں دیتا تھا، اور وہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تم نے یہ راز فاش کر دیا ہے، کہ تم نے راز نہیں رکھا، اس کو دوسرے تک پہنچا دیا۔ تو یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صرف قرآن کی وحی نہیں ہوتی تھی، بلکہ احادیث بھی بذریعہ وحی آپ پر پیش کی جاتی تھی۔ آئیے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37، سورہ احزاب آیت نمبر 37 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَ،
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا، کہ جب زید کا جی اس سے بھر گیا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، تاکہ اہل ایمان کے لیے اپنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے، مطلقہ بیویوں سے جو ہے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ، جبکہ وہ ان سے جی بھر چکے ہوں، یعنی طلاق دے چکے۔ یہ آیت کریمہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، اور زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، جب تک کہ اس کی حرمت نہیں آئی تھی تو ابتدائی میں آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا، لیکن جب تبنی کو منہ بولے بیٹے کی حرمت نازل ہوئی اور اس کو حرام قرار دیا گیا تو اس رسم کو باطل کیا اللہ تعالی نے۔ تو منہ بولا بیٹے کو دور جاہلیت میں وہی حیثیت ہوتی تھی جو اپنے سلبی بیٹے کی ہوتی تھی، جیسے سلبی بیٹے کے بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو بھی جائز نہیں سمجھا، گرچہ طلاق ہو جائے۔ بیٹا گرچہ بہو کو طلاق دے دے لیکن سسر کے لیے حرام ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتی، شادی نہیں ہو سکتی اس سے ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ وہ عورت جس سے بیٹے نے شادی کر لی ہے وہ بیٹے کے باپ کے لیے وہ حرام ہوتی ہے، بیٹی کی طرح ہوتی ہے، چاہے بیٹا رکھے یا طلاق دے دے۔ تو یہاں پر جب زید نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ان کی شادی کرا دی، اور تاکہ یہ رسم تبنی کی باطل ہو جائے، ختم ہو جائے، لوگوں کو اس میں جھجک نہ ہو رہے۔ تو یہاں یہ آیت واقعہ گزرنے کے بعد نازل ہو رہی ہے کہ جب زید نے ایسا کر لیا تو ہم نے آپ کی شادی کرا دی، اور طلاق دے دی تو ہم نے آپ کی شادی کرا دی تاکہ مومنوں پر نہ رہے، تو زوج نہ کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے آپ کی شادی ان سے کرا دی۔ تو اللہ نے کیسے شادی کرائی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں ہے؟ قرآن میں یہ وہی تلاش کرنی چاہیے زینب کی شادی کی کہ اللہ نے شادی کرائی، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا واقعی مطلب ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ جو ہے تم زید کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لو، آپ نے کیا، لیکن اس کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم زید کی مطلقہ سے نکاح کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور ذریعے سے بھی نازل ہوتی تھی، احادیث رسول بذریعے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، وحی کا یہ ذریعہ تھا۔ اسی طریقے سے سورہ انفال چلتے ہیں، الانفال آیت نمبر 7 پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا، اور تم چاہتے تھے کہ بے زور گروہ تمہیں ملے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنی کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی کمر توڑ۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، یہ غزوہ بدر سے متعلق یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو چھیڑنے کے لیے، اور اتنے میں جو ہے وہ ابو جہل وہ تو نکل گیا اور ابو جہل کا قافلہ
جنگ کے لیے پہنچ گیا۔ اس موقع سے اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے تجارتی قافلہ اور لشکر میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ کے رہے گا، تو قرآن مجید میں اس وعدے کی آیت کہیں موجود ہے؟ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، تو قرآن میں کہاں ہے؟ یہاں اللہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارے ہاتھ آئے گا، لیکن وہ وعدہ قرآن میں کس جگہ مذکور ہے؟ اگر صرف قرآن وہی الہی ہے، حدیث وہی نہیں ہے، تو وہ وعدہ قرآن کے کس صورت میں، کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالی یہ وعدہ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی خبر سورہ الانفال میں دی گئی ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں خبر دے رہا اللہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جو اللہ تم سے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ واضح طور سے دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اور آگے ہم چلتے ہیں، سورہ انفال ہی میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرو، اس وقت کو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کے بارے میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیجنے والا۔ قرآن مجید میں وہ آیت کس جگہ ہے جس وعدے کا کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے تمہاری فریاد قبول کی تھی اور تمہیں 1000 فرشتوں کے نزول کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 فرشتے تمہاری تائید کے لیے اور مدد کے لیے نازل کریں گے۔ تو وہ آیت کہاں ہے قرآن پاک کے اندر جس کے بارے میں اس آیت میں وہ یہ غیر مطلوب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی تھی، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے آپ سے کیا تھا وحی کے ذریعے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ چلتے ہیں، آیت نمبر 4 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کے بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، سو کھاؤ اس کے جو یہ پکڑ کر رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو سورہ مائدہ کے نزول میں آخری صورتوں میں سے ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے اگر آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے تو ان حلال چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ تمہارے وہ کتے جو اللہ کی تعلیم کے مطابق تم نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے، شکار سکھایا ہے شکار کرنا، اگر وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھتے ہیں تو اس کو تم کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا مما علمکم اللہ، اللہ نے تم کو جو سکھایا ہے کتوں کو ٹرینڈ کرنے کا، اس کے مطابق تم نے ان کو سکھایا، تو ان کے پکڑے ہوئے جانور
شکار کیے ہوئے جانور کو جو ہے تم کھا سکتے ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علمکم اللہ، یہ ماضی کیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ اس تعلیم کہاں ہے قرآن میں کہ کتوں کو کیسے ٹرینڈ کیا جائے، کیسے سکھایا جائے، اس کے کیا آداب ہے؟ قرآن میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا مما علمکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں سکھایا۔ تو اللہ نے کیسے سکھایا جب قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے ذریعے، وہی خفی کے ذریعے یہ جو ہے سکھایا تھا کہ کتوں کو کیسے ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے کیا آداب ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین کہتا مما علمکم اللہ، اللہ نے جو تم کو سکھایا ہے اس طریقے سے جو تم اپنے کتوں کو ٹرینڈ کرتے ہو شکار کے لیے، اگر یہ تمہارے ٹرینڈ کتے شکار کو پکڑ لیتے ہیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، کھاؤ، حلال ہے تمہارے لیے، گرچہ ان کے پکڑنے میں وہ جانور مر ہی جائے، وہ پکڑنے میں مر ہی جائے، اگر نہیں مرتا تو ذبح کر کے کھاؤ، اور نہیں مر گیا اور بسم اللہ کہہ کر کے کتے کو چھوڑا، اس نے پکڑا اس کو اور پکڑنے میں جانور مر گیا تو اس کو تم کھا سکتے ہو، حلال ہے تمہارے لیے۔ تو یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا مما علمکم اللہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے اس ذریعے سے جو اگر اپنے کتوں کو تم ٹرینڈ کر لو تو ان کے پکڑے ہوئے جانوروں کو تم کھا سکتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی جلی تھی، ایک وحی خفی تھی، ایک قرآن کی وحی تھی، دوسرے حدیث کی وحی تھی، دوسرے وحی جو ہے قرآن کی وحی تھی۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ کتوں کو جو ذکر یہاں کیا کہ وہ اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے، جیسے میں نے بتایا کتا جو ہے خود انسان چھوڑے اور اللہ کا نام لے کر چھوڑے، اور وہ اس کے اندر جو ہے اس میں سے کھائے نہیں، اور شکار کو زخمی کر کے روک لے، بس پکڑ کر کے روک لے، اس کو کھائے نہیں، اس کو زخمی۔ تو پھر ایسی صورت میں ٹرینڈ کتے کے شکار کیے ہوئے سے جانور کو کھانا حلال ہے، اور یہ چیز احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو سکھایا وہ احادیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جو ہے حدیث بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، سورہ معارج کی آیت نمبر 24 اور 25 پڑھیے، المعارج۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، لوگوں کے اموال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کے لیے، جو محروم ہیں ان کے لیے بھی، جو سائل ہے سوال کرنے والے ان کا حصہ مقرر ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بات نہیں بتلائی کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا فی اموالہم حق معلوم، متعین حق ہے، محتاجوں کا، غریبوں کا، سوال کرنے والوں کا متعین معلوم حصہ مقرر ہے تمہارے مال میں۔ لیکن پورے قرآن میں وہ حصہ مقرر کیا ہے؟ کہیں کوئی ذکر ہے قرآن میں کہ کتنا دینا ہے؟ فقراء مساکین کا کیا حق ہے؟ کب ہے؟ زکوٰۃ کی کوئی تفصیل ہے؟ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات نہیں بتلائی کہ زکوٰۃ کس شرح سے فرض ہوگی، صاحب نصاب کون ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کب فرض ہوگی، ہر ماہ یا ہر سال گزرنے پر، اور پھر اس کا جو ہے اس کا مصرف تو بیان کر دیا ہے کہ سائل اور محروم قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن کتنا مال ہوگا جب یہ لازم ٹھہرے گی، اور کس کس قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں تلاش کر جائیے تو آپ کو نہیں ملیں گی، آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ کو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ تو یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے کل 12 آیتیں پیش کی ہیں آج۔ یہ 12 آیات کے اندر غور کر لے انسان تو یہ آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ قرآن صرف وہی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی پر اعتماد کرتے ہوئے خود بھی عمل کرتے تھے اور صحابہ کو بھی عمل کی دعوت دیتے تھے اور احکامات نافذ کرتے تھے، احکامات نافذ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ صرف قرآن وہی نہیں ہے جیسا کہ منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے، بلکہ احادیث مصطفیٰ بھی وحی الہی ہیں۔ قرآن سے جس طرح کوئی حکم معلوم پڑتا ہے، ثابت ہو جائے، وہ دلیل ہے، اسی طرح حدیث سے بھی کوئی چیز ثابت ہو جائے وہ اسی طرح سے دلیل ہے اور وہ اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل بھی دیا گیا ہے، قرآن دیا گیا ہے اور مثل قرآن دیا گیا ہے، قرآن دیا گیا ہے اور مثل قرآن دیا گیا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی کتاب میں کوئی چیز حرام ہے وہ حرام ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے میں نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن میں حرام جو مذکور ہے وہ جس طرح حرام ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن اور حدیث۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان دونوں کی وصیت کی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی سنت، اس کی سنت ہے، اور یہی عمل رہا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اس کے بعد جب معتزلہ اور جہمیہ جیسے فرقوں نے جب جنم لیا تو ان کے یہاں سے انکار حدیث کے شوشے نکلنے شروع ہوئے، اور پھر یہ شوشے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ گئے کہ پورے ذخیرے حدیث کو کا لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کی نماز دکھاؤ، قرآن کا روزہ دکھاؤ، اور قرآن کی زکوٰۃ دکھاؤ، قرآن کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرو، قرآن کے ذریعے نماز پڑھ کے بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھیں گے۔ اگر صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور دوسری وحی کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن کے ذریعے نماز پڑھ کے دکھا دو، قرآن کی روشنی میں کہ نماز کیسے پڑھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، مردوں کو کیسے دفن کریں گے، اسماعیل، اور اسی طرح اسلامی حدود کیسے نافذ کریں گے۔ ہاتھ، قرآن نے کہا فقط و ایدی ہونا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن کے ذریعے بتاؤ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ صرف پنجہ الگ کیا جائے گا، کوہنی سے کاٹا جائے گا، یا یہاں کندھے سے کاٹا جائے گا؟ کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ قرآن نے تو تعین نہیں کی، قرآن نے یہ تعین نہیں کی ہاتھ کہاں سے، مطلب کہا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کہاں سے کاٹو گے؟ مردے کو کیسے دفن کرو؟ جنازے کی نماز کہاں سے پڑھو گے؟ اور پھر نماز میں رکعتیں اور یہ تمام چیزیں کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے متعین کرو گے؟ رکوع میں کیا پڑھو گے؟ سجدے میں کیا پڑھو گے؟ قرآن میں رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، لیکن رکوع و سجود میں کیا پڑھو گے؟ قوم و قعدوں میں کیا پڑھو گے؟ قرات کیا ہوگی؟ کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ یہ چیزیں جو ہے نہ، اگر صرف قرآن کی جو دعوت دی جاتی ہے یہ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، آج تو بڑی جو ہے کہ قرآن کافی قرآن کافی، لیکن کر کے دیں جب سوال پیدا ہوگا تو یہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، میت کی تزہیر تکفین کیسے کریں،
تو پھر کہیں گے بھائی قرآن نہ کافی ہے خلاص، اس لیے عمل جیسے جی چاہے ویسے کرو، جیسے جی چاہے ویسے کرو. تو یہ قرآن سے برگشتہ کرنے، قرآن پر عمل کرنے سے روکنے کی ایک سازش ہے جو رچی گئی ہے. اس لیے ایسی سازش سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے. قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے. اب کوئی پوچھے بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے. قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے. تو جب تک نبی کی بات نہیں مانا، نبی نے کہا نا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تب تو ہم نے مانا، ہمیں پتا چلا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو حدیث مصطفیٰ یہ وحی الہی ہے. جو فرق میں نے واضح کیا دونوں وحی میں، یہ قرآن پورے کا پورا ان کے الفاظ اور معانی اللہ کے ہیں، اس میں نبی کا کوئی لفظ نہیں ہے، جبریل کا کوئی لفظ نہیں ہے. اور جو ہے پورے کا پورا بیداری کی حالت میں جبریل کے واسطے سے آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کے علاوہ احادیث جو ہیں اس کے معانی اللہ کے ہیں، معانی کا القاء اور الہام اور وحی نبی پر ہوتی ہے، اور نبی اپنے الفاظ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں اس وحی کو ادا کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، لوگوں کے لیے لوگوں کو بیان کرتا ہے، پہنچاتا ہے. تو الفاظ نبی کے ہیں اور معانی اللہ تبارک و تعالی کے ہیں. اور یہ وحی مختلف شکل سے آپ پر کبھی خواب کے ذریعے بھی وحی آتی تھی، بیداری میں بھی اس طرح کی وحی آتی تھی، اور اسی طریقے سے آپ کے دل میں بھی بات جو القاء کر دی جاتی تھی، فرشتے کے ذریعے بھی ڈائریکٹ فرشتہ سامنے آ کے بتاتا تھا، جیسے حدیث جبریل میں مل ایمان اور مل اسلام مل ایمان مل احسان والی جو روایت ہے حدیث جبریل امین آئے اور سوال و جواب اس شکل میں بتایا اور پھر چلے گئے. تو اس طرح بیداری کے عالم جبریل وحی لے کر آتے تھے، سکھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے اور اللہ کے نبی سے امت کو بتاتے تھے. تو اس طریقے سے وحی کی مختلف شکلیں تھیں جس میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی تھی. تو جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے. قرآن سے جس طرح کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ کافی ہے، اس طرح حدیث سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ کافی ہے، کسی اور دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. تو کتاب و سنت یہ دو اساس اور بنیاد ہے. ان دونوں کی روشنی میں جب آپ اپنے عقیدوں اور عمل کو ڈھالیں گے تب ہدایت پر ہوں گے. ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کریں گے تو ضلالت اور گمراہی آئے گی. اسی لیے اہل بدعت اور باطل فرقے ہمیشہ حدیث کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تاکہ ان کی، کیونکہ حدیث ہی کے ذریعے جو ہے اہل باطل کے باطل کا بطلان ہوتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی بےخونی ہوتی ہے. اس لیے لوگ اس طرح حدیث کی دشمنی کرتے ہیں. حدیث سے اسی لیے دشمنی کرتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کا باطل جو ہے کارگر نہیں ہوتا اور ان کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. اس لیے اس روڑے کو اور راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ منمانی اپنی شریعت جو ہے وہ بنا سکیں اور نافذ کر سکیں، آزادی کی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شیخ. جی مجیب بھائی، جی ایز ہمیشہ ویکلی جو سوالات کا سلسلہ رہتا ہے، جو زوم پہ ہیں وہ اپنا سوال ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب اور کیا بولتے ہیں فیس بک کے سوالات انشاءاللہ مجیب بھائی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں آپ نے قرآن کی آیتوں سے سمجھایا جو ہم قرآن تو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے.
بس رمضان آیا کہ 2 5 10 قرآن پڑھ لیے، لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم کو حدیثوں کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کی پوری ڈیٹیلز حدیث میں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سوالات تو آ رہے ہیں، اور ٹاپک پہ تو کوئی سوال ابھی تک نہیں دکھائی دیا مجھے، لیکن میں پھر بھی ایک سوال پوچھتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی مسقط میں ہیں، ان کا نام ہے کلندر عبداللہ، انہوں نے سوال پوچھا ہے، سوال ہے مردہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو حساب کتاب ہوتا، مگر مردہ دفن نہیں ہوتا، پانی میں بہہ جاتا ہے یا جل جاتا ہے، یا مردہ کہیں جنگل میں پڑا رہتا ہے تو مردہ کا حساب ہوتا ہے؟ ایسا سوال۔ جی ہاں، چاہے دفن کیا جائے یا شیر چیتے پھاڑ کر کھا لے یا جلا دیا جائے یا پانی میں ڈال بہا دیا جائے، باہر صورت سب کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ منکر نکیر سب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سوال من ربک وما دینک وما نبیک یا ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ 3 سوالات سب سے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح قبر میں دفن کیے ہوئے مردے سے سوال و جواب کرنے پر قادر ہے، اسی طرح شیر چیتا جس کو پھاڑ کر کھا لیں ان سے بھی سوال جواب کرنے پر قادر ہے۔ یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں، اس دنیا پر ہم اس کو قیاس نہ کریں، یہ معاملہ برزخی معاملہ ہے، یہ معاملہ عالم غیب کا ہے، اور عالم غیب کے بارے میں اتنا ہی ہم کہیں گے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس عالم کو اس دنیا پر قیاس ہم نہیں کر سکتے، اس دنیا پر نہیں قیاس کر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں سے وصیت کی تھی کہ جو ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ اگر میں بہت پاپی ہوں، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوا تو بہت سخت سزا دے گا۔ بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو ایسے ہی کیا، جلا دیا، اس کی ہوا کو راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کرو۔ ہواؤں نے تمام اس کے ذرات کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے پوچھا، بولے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ وصیت تو نے کیوں کی تھی کہ مجھے جلا کر کے ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا؟ تو کہا اللہ تیرے خوف سے کیا تھا، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھ کو میں نے معاف کر دیا، تجھ کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ حدیث پاک واضح ہے کہ جلے ہوئے اور ہوا میں جس کے ذرات بکھیر دیے گئے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور زندہ کر کے سوال کیا۔ تو ان اللہ، ہم نہ بھوجیں، کب یہ بات کبھی نہ بھولیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کا معاملہ ہے تو اس کے ہاں کوئی ناممکن اور کوئی محال چیز نہیں ہے۔ یہ ناممکن اور محال کا معاملہ ہمارے لیے آتا ہے، ہمارے لیے آتا ہے جو ہم اسباب سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اسباب سے ماورا ہے، اسباب کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے جب یہ خبر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مردے سے سوال جواب ہوتا ہے، تو سوال جواب ہوگا، چاہے وہ دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ سمیر بھائی اور ایک سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے، کیونکہ یہاں پہ ہاتھ، مجھے میں یہ بھی چیک کر لیجیے، ہاتھ اٹھانے کا آپشن میرے خیال سے نہیں دکھ رہا ہے۔ نہیں ہے نا، اوپن ہے، سب اوپن ہے۔ بہرحال میں سوال پہلے پوچھتا ہوں۔ سید سمیع صاحب کا سوال ہے، آپ کو سلام فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ میں ہر روز کھڑکی میں کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہوں، کبھی پکڑ کے کھا سکتا ہوں؟ کیا؟ ہمارے ایک ویور ہے یوٹیوب پر، ان کا نام سمیع ہے، سید سمیع ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہوں کھڑکی کے گھر کی کھڑکی، کبھی میں کبوتر کو پکڑ کے ذبح کر۔ آپ کبوتر کھا سکتے ہیں، کبوتر حلال ہے، آپ دانہ ڈالیں یا دانہ نہ ڈالیں، بہر صورت آپ کھا سکتے ہیں۔
دانا ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، بغیر دانا ڈالے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آپ کے لیے پیدا کیا۔ کھانے والے جو حلال جانور ہیں، حلال جانوروں کو آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کو کھائیے نہیں کہ دانا ڈالتے ہیں تو نہ کھائیے، دانا ڈالتے ہیں شوق سے کھائیے۔ جو عام طور سے جہالت ہے آج کل لوگ کبوتر نہیں کھاتے، کبوتر نہیں کھاتے، کہتے ہیں کبوتر نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو وہاں جا کے انڈے دے دیے تھے، انڈے دیے تھے اس لیے نہیں کھاتے۔ نہیں، یہ سب جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے کبوتر کے انڈا دینے کی اور مکڑی کے جو ہے وہ جو ہے جال تلنے کی، یہ سب روایتیں اپنی طرف سے، کوئی دلیل نہیں۔ شیخ صاحب یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن کامل نہیں ہے کہ پھر حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، نماز کیسے پڑھیں یا زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی دیکھیے، ایک قانون کی بنیادی کتاب ہوتی ہے، کوئی بھی قانون کی کتاب اٹھائیے، اس کے نیچے اس کا حاشیہ ہوتا ہے، اس قانون کی تشریح ہوتی ہے، سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ تو قانون کی کتاب سے صرف فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کا حاشیہ آپ نہیں پڑھیں گے، اس قانون کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کی تفصیل کیا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کامل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس کے اندر تفصیلات، تشریحات پوری نہیں ہیں۔ اصولی چیزیں بتا دی ہیں، بنیادی چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، اور اس کی تشریح اور توضیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے چھوڑا، اور آپ کو کی ڈیوٹی لگائی کہ جو ہے آپ اس کی تشریح کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کھول کھول کے سمجھائیے، لوگوں کو بتلائیے اس کو۔ اگر یہی بات یہ قرآن کافی تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت کیا تھی؟ عرب کے لوگ، ان کی زبان عربی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل کے ذریعے خانہ کعبہ پر رکھ دیتا قرآن کو، اور عربی لوگ تو پڑھتے اور سمجھ جاتے۔ کامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے تمام کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قرآن کی طرف رجوع ہو۔ تو قرآن ایک اصولی بنیادی کتاب ہے، اور اس کی تشریح اور توضیح احادیث ہے۔ جی مجھے آپ لیجیے، پھر میں نیکسٹ کوشچن لیتا ہوں۔ میں نے مثال دی کہ قرآن کے ذریعے نماز بتا دے، کوئی دکھا دے قرآن میں کیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، قرآن میں اس کو نہیں بتایا گیا۔ یہ ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی کہ اللہ کے نبی بتائیں، اسی لیے کہتی اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کو، رسول اللہ کی اطاعت کو۔ اگر سب چیزیں قرآن میں موجود ہوتی، پوری تفصیل مذکور ہوتی، تو پھر اطیع الرسول کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چلیے جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، بہت ہی جاننے والے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا ایک سوال آیا ہے شفیق صاحب۔ منکرین حدیث کا نیا کیا ہے بتکنڈا یہ ہے، ہتھ کنڈا یہ ہے کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس لیے ان کی اسناد ہمیشہ مشکوک رہے گی۔ شفیق حضور اسناد یا وہ بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، لوگ پڑھتے نہیں۔ پہلے حدیث پڑھو، حدیث کی تاریخ پڑھو۔ یہ کہتے 200 سال بعد لکھی گئی، یہ تو جھوٹ ہے، کس بیانی ہے؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، صحابہ نے لکھی حدیثیں، صحابہ کے صحیفے، صحابہ کی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب یہ کہنا 200 سال بعد لکھا ہے۔ امام مالک کی موطا کب لکھی گئی؟ 200 سال بعد۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ موطا امام مالک کب پیدا ہوئے؟ اسی طرح لوگ جھوٹ اپنی طرف سے گڑھتے ہیں،
امام بن منبع کی جو ہے روایت، امام بن منبع کی حدیث کی کتاب آج بھی موجود ہے. تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں اور صحابہ نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. یہ کہنا کہ 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں جھوٹ ہے. اس کو ثابت کرو کہ 200 سال بعد لکھی گئی ہیں. ایسے جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی. صحابہ حدیثیں لکھتے تھے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دو نہیں دسیوں صحیفے ہیں. صحابہ کی 10 کتابیں ہیں جو ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ حدیث کی کتابیں لکھتے تھے. چنانچہ حدیث کی کتابیں صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ ام المؤمنین عائشہ، صحیفہ علی بن ابی طالب، صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ عبداللہ بن عباس، صحیفہ اسماء بنت عمیس، صحیفہ برا بن عادل، صحیفہ جابر بن سمرہ، صحیفہ زید بن ارقم، صحیفہ زید بن ثابت، صحیفہ سلمان فارسی، صحیفہ صاحب بن یزید، صحیفہ سمرہ بن جندب، صحیفہ سہل بن سعد الساعدی. یہ تمام صحیفے صحابہ کے ہیں. عروہ بن زبیر تابعی ہیں، ان کے صحیفے، صحیفہ حمام بن منبع کے صحیفہ، یہ آج تک موجود ہے. یہ سب صحیفے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ 200 سال بعد، یہ سب 200 سال صحابہ 200 سال بعد لکھے تھے. تو صحابہ خود حدیثیں لکھتے تھے، جمع کرتے تھے. صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا الصادقہ نام ہی تھا اس کا، اور وہ پورے کے پورا مسند احمد میں موجود ہے. صحابہ کے جو صحیفے تھے وہ سب مسند احمد میں موجود ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. مجیب بھائی پی سیز پہ کمپیوٹر پہ وہ ریز ہینڈ کا آپشن نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے لوگ لگتا ہے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے. شیخ ادھر ایک سوال ہے کہ کیا سلسلہ صحیحہ سے حدیثیں لے سکتے ہیں؟ ضرور لے سکتے ہیں. سلسلہ صحیحہ مستند کتاب ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو ترتیب دی ہے اور اس کے اندر حدیث کی تصحیح کی ہے. اور امام البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سند پر نہیں، وہ جتنی سندیں ہوتی ہیں حدیث کی سب اکٹھا کر دیتے، تمام مراجع اکٹھا کر دیتے. ایک حدیث پر بحث کرنے کے لیے نہیں حدیث کہتے صحیح ہے، نہیں، اس کی جتنی سندیں ہوتی ہیں دنیا میں ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر محاکمہ کرتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو صحیح سلسلہ حدیث صحیح مستند کتاب ہے. ایسا نہیں کہ جیسے صحیح ہے، بلکہ اس کے دلائل دیتے ہیں، وہ پوری سندیں ذکر کرتے ہیں، تمام علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں، تمام راویوں پر بحث کرتے ہیں کون راوی کیسا تھا. جی مجیب معلوم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام البانی رحمہ اللہ امام ابن حافظ بن حجر کے بعد اس دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر آئے. حافظ بن حجر کے بعد یہ میدان خالی ہو چکا تھا جو حدیث کی تصحیح اور تضعیف کا، اور لوگ ہر طرح کی روایتوں کو بیان کرتے تھے جیسے پائیں بیان کو. روایت ہے، حدیث ہے، حدیث ایک حدیث میں کہا گیا، ایک حدیث میں کہا گیا ہے. روایت ہے، کون سی روایت ہے؟ جیسے حدیث صحیح اور ضعیف کا پورا شعور ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ امام البانی رحمہ اللہ نے تجدیدی کام اس دور میں کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا شعور دیا ہے کہ لوگ اب جب حدیث پڑھتے ہیں تو دیکھتے بھائی صحیح ہے یا ضعیف ہے. ورنہ یہ تو امتیازی لوگوں نے ختم کر دیا تھا، صوفیہ نے امتیازی ختم کر دیا تھا، مذہبی لوگوں نے امتیازی ختم کر دیا تھا. ان کی کتابیں ہر طرح کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں اور آج تک بیان کرتے جا رہے ہیں. ایک صاحب تو یہ دوحہ میں آ کر کے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ البانی نے بڑی مصیبت میں ہم لوگوں کو ڈال دیا صحیح ضعیف کر کے. وہ ریزنٹ کر کے دیکھو. جی مطلب بھائی آپ کا سوال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ابھی یہ کووڈ کی ویکسین آ رہی شیخ صاحب، تو ایک ملک نے بولا اگر اس میں برے جانور کا بھی کوئی چیز یوز کرے تو یہ ویکسین پھر بھی حلال ہے. تو اس میں شیخ صاحب ذرا آپ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ السلام علیکم. اب یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو الزامی ہوگا تو الزامی ہوگا، الزامی ہوگا تو مجبور ہیں آپ. اور دوسری چیز ایک چیز ہے حرام چیزوں کے سلسلے میں
کہ حرام چیزیں آپ جانتے ہیں تو نہیں استعمال کریں گے، لیکن ایک چیز ہے ضرورت. اگر ایک حرام چیز خود حلال ہو جائے، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت بدل جائے، جیسے شراب کے بارے میں علماء مثال دیتے ہیں، شراب اگر سرکہ بن جائے، زیادہ دن تک پڑی رہے شراب اور سرکہ میں تبدیل ہو جائے، اس کے اندر سے جو نشہ ہے وہ ختم ہو جائے تو حلال ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو حرام چیز کی اگر ماہیت، حقیقت، اس کی خاصیت اگر ختم ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی پیدرونما ہو جاتی ہے، تو وہ چیز مباح ہوتی ہے. اس سے لوگ جن لوگوں نے بھی کہا ہوگا اس بنیاد پر کہا ہوگا. تو اس کو یہ تو اطباء اور اس کے ریسرچ کرنے والے وہ یہ بتلائیں گے کہ اس کی ماہیت باقی ہے کہ ماہیت باقی نہیں، اس کی حقیقت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، یا وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے. لیکن حرام چیز کو حلال بنانا، شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں، لیکن خود بخود اگر سرکہ بن جائے شراب تو وہ مباح ہے. لیکن آج کل تو حرام چیز کو بنایا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے اس کو. یہ تجارت کرنا صحیح نہیں. لیکن اگر کوئی چیز اس طرح ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت بدل چکی ہے، اپنی اصلی شکل اور حیت میں اور اپنی اصلی خصوصیات کے ساتھ وہ باقی نہیں رہی ہے، تو پھر علماء اس کو مباح کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. جی مجیب بھائی، آپ کے پاس کوشچن ہے؟ میرے پاس یہاں ہے کوشچن، پہلے آپ لے لیں. ہمارے سمیر بھائی آپ لے لیں سارے سوال. اچھا، ادھر سوال ایک آیا ہے شیخ کہ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح محفوظ کی جائے گی؟ ہاں، قرآن حدیث دونوں محفوظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. عام طور سے لوگ ذکر سے صرف قرآن مراد لیتے ہیں، یہ مراد لینا صحیح نہیں. قرآن و حدیث دونوں یہاں شامل ہیں. چنانچہ جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر کے کہا تھا کہ جو ہے یہ لوگ جو حدیثیں گڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا، تو حضرت عبداللہ مبارک نے کہا تھا یعیش الحل جہابذہ، اس کے لیے محدثین زندہ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر کے بتا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ہے، احادیث کی حفاظت کی ہے. تو قرآن، کیونکہ یہ دین آیا ہے قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. اور قرآن کا دین کا اصل مرجع قرآن و حدیث ہے، اس لیے دونوں کا قیامت تک محفوظ رہنا یہ لازم و ملزوم، قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے. جی جزاک اللہ خیرن. سجاد بھائی کا ایک سوال ہے. ایک منٹ. جزاک اللہ خیر. وہ سوال جو ہے نا ہمارے سمیر بھائی انگلش کا اردو میں بولنے میں آدھا بول دیا اور آپ نے جواب دینا شروع کر دی، کیونکہ کہنے والا پھر وہ ان ایزی محسوس کرتا ہے کہ میرا سوال پورا نہیں ہوا، اور جواب دینے والے شیخ محترم نے فوراً جواب دے دیا. ان کو کیسے معلوم مجھے یہ سب پوچھنا تھا؟ چاہے جا کے آپ نے وہی سارے جوابات دیے جو انہوں نے پوچھے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہونے کے بعد ہم کہیں آپ کو جی شیخ سوال ہو گیا ہے، سمیر بھی کہے میں بھی کہوں، تاکہ وہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ سے بھی جلدہ ہونے کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ بات نہ ہو. شیخ سوال ایسا ہے انگریزی میں، those who want to ask question and cannot find the option to raise hand. یہ ایک سوال شاید ابھی بات کا ہے. ایک سیکنڈ، سمیر بھائی نے ابھی ڈال دیا ہے. او ہو، میں بیٹھا تھا اس کے اوپر اور سمیر بھائی نے دوسرا ڈال دیا اس کے اندر. آر حدیث are also protected till date as Quran. اس کا جواب آپ نے دے دیا. Is it not changed and how Taurat, Injil were changed accordingly? ان کا سوال ہے کیا حدیث تبدیل نہیں ہوئی، چینج تعدیل نہیں ہوئی جیسے تورات اور انجیل میں چینج ہو گئی؟ اب میں سمجھتا ہوں جنہوں نے سوال پوچھا ہے وہ تسلی محسوس کریں گے، اور دوسرے بھی کافی سارے لوگوں کے دل میں یہ بات ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے، ان کو بھی تسلی ہوگی کہ یہ سوال پوچھا گیا. شیخ تفضل. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ تورات انجیل میں جس طرح تبدیلی ہوئی ہے، کیا اس طرح حدیث میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے حدیثیں گڑھی گئی،
اس میں کوئی شک نہیں. حدیثیں گڑھی گئی، موضوع روایات ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، گڑھی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. اور محدثین کی جماعت اس کے لیے اللہ نے پیدا کی، جنہوں نے کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ گڑھی ہوئی چیز ہے اور یہ بغیر گڑھی ہوئی چیز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، تو قوی ہے. تو ان کھڑے اور کھوٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام جو فرمایا، اور محدثین کی جماعت جو رہی کی، دنیا حیران ہے. آج جو محدثین نے جو خدمت کی ہے احادیث کی حفاظت کے لیے، کہ صرف حدیث کی حفاظت نہیں، حدیث کی حفاظت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک جتنے روایت کرنے والے، حدیث کی روایت کرنے والے، ان کی سیرتوں کی بھی حفاظت کر ڈالی، ان کے شب و روز کو بھی پڑھا اور اس کو محفوظ کر دیا کہ کون راوی کیسا تھا، کس کا حافظہ کمزور تھا، کس کا حافظہ قوی تھا، کس کے اندر خرابی تھی، کس کے اندر خرابی نہیں تھی، کہاں پیدا ہوا، کب مرا، اور کیا کام کرتا تھا. یہ تمام چیزیں تفصیلات کے ساتھ نبی کی سنت کو محفوظ کرنے کے لیے، نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے اتنا بڑا کارنامہ اسماء الرجال کا جو انجام دیا ہے کہ آج پوری دنیا دنگ ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکا. رہا تورات اور انجیل تو ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریفیں کی اور تحریف در تحریف کرتے رہے، اس کی حفاظت کی کوئی کوشش ان کے یہاں نہیں کی گئی. اس کی حفاظت کی کوئی حد تک اصل زبان بھی ضائع کر دی ان لوگوں نے، اصل نسخے بھی ضائع کر دی گئے. آج جو نسخے پائے جاتے ہیں تورات کے، انجیل کے، بائبل کے، یہ سب ترجمہ در ترجمہ شدہ ہیں، یونانی ترجمے سے لیا ہے انہوں نے، اصل زبان سب ناپید ہو چکا ہے. تو بہرحال مسلمانوں کا ایک کارنامہ رہا ہے دنیا میں، اور آج بھی دوسری قومیں مستشرقین اس کا کے معترف ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کے قول و فعل کو کی حفاظت کے لیے، کہ انہوں نے جتنے بیان کرنے والے جھوٹے ہوں سچے ہوں سب کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، تاکہ ان کی روشنی میں ہم پرکھ سکیں کون راوی کیسا ہے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ. ہمارے سمیر بھائی نے سوال اصل میں مجھے ڈالا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہے زوم میں نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، ایز اٹ از ہے، لیکن پھر بھی درس کے بعد میں دیکھوں گا، کیونکہ ابھی جاؤں گا تو شاید کہیں نہ کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا. یہ تو ایسا ہے کہ جتنے بھی ہمارے حاضرین کرام اس وقت درس میں ہیں، اگر وہ کوئی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کوئی ٹیکنیکی پرابلم آئی ہے، تو آپ نیچے ٹیکسٹ میں یا تو سوال کریں یا کہیں کہ مجھے سوال پوچھنا ہے، تو آپ کو موقع دیا جائے گا، جیسے کہ ابھی ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا. دوسرا سوال شیخ ایک آیا ہے، آج ہی کے درس کے مطابق ہے. ہمارے افضل لوگ دیکھ کلیان کے ہیں، بہت ہی حریص ہوتے ہیں قرآن و سنت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے. ان کا سوال ہے کہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے وحی مطلوب قرآن، یعنی جس کی تلاوت عبادت، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو تو قرآن کی تلاوت حدیث کی تلاوت نہیں ہے. یہ قرآن چاہے سمجھ کے پڑھو یا نہ سمجھ کے پڑھو، دونوں صورتوں میں اجر کم سے کم اجر کے مستحق بن جائیں گے آپ. اس کی تلاوت، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، لیکن حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. تو وہی مطلوب کا مطلب قرآن، وہی غیر مطلوب کا مطلب حدیث، وہی جلی کا مطلب قرآن، وہی خفی کا مطلب حدیث. وہی جلی یعنی ظاہر وہی جو قرآن کی شکل میں موجود ہمارے یہاں، جو حالت بیداری میں جبریل امین کے ذریعے جو الفاظ اور معانی کے ساتھ قرآن کا نزول ہوا، وہ یہ جلی ہے. وہ یہ خفی جو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ خفی کے ذریعے نبی کو بتلایا، جس کو حدیث کہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے ثواب لینے کے لیے بخاری کا بھی کہتے ہیں بخاری پڑھو، کوئی کام نہیں ہو رہا کہتے ہیں بخاری پڑھو، تلاوت کرو. نہیں، بخاری کی تلاوت نہیں کی جائے گی، بدعت ہے. تلاوت صرف قرآن کی ہوتی ہے. کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں بخاری پڑھو، یہ بدعت ہے. رائج بخاری پڑھو، پورا ختم کرو بخاری، ایک ایک پارہ لے کر کے اس کو یہ پڑھتے ہیں لوگ، یہ بدعت ہے. وہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب صرف قرآن ہے.
تلاوت کی جائے گی قرآن کی، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس سے استفادے کے لیے پڑھا جاتا ہے. جی سجاد بھائی آپ کا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سوال ہیں. پہلے سوال اس آپ کا جواب کے اوپر ہے جو آپ نے کہا کہ جو آج کل وہ جس میں اگر جو ویکسین نکالی گئی ہے اگر اس میں وہ ہے، اگر اس کا مقدار یا وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا پرابلم نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں کسی نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ اگر ہم کھانسی کی دوائی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا مقدار اس کا ہوتا ہے، خمر کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نشہ آتا ہے. ہاں تو نشہ آتا ہے نا، تو کسی وجہ سے نشہ نہیں آتا ہے. کوئی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں نشہ نہیں آتا آپ کو، لیکن اس میں رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کیسا ہوگا؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی ماہیت بدل جائے، تبدیل ہو جائے، اس کی خاصیت بدل جائے، تب اس پر حرمت کا حکم نہیں لگے گا. لیکن اس کی خاصیت باقی ہے تو وہ حرام ہے، تھوڑا مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں. تھوڑی مقدار میں ہو یا حرام چیز تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ، اگر اس کی ماہیت اور حقیقت باقی ہے تو باتفاق طور سے وہ حرام ہے. معسکر کثیر ہو و قلیل ہو حرام. جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. لیکن اگر اس کی ماہیت بدل جائے، بالکل جیسے میں نے مثال دی، علماء جو مثال دیتے ہیں کہ شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے، شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے، یعنی اس کا نشہ آور ہونا ختم ہو جائے بالکل، تو پھر اس کو مباح کہتے ہیں. جی. تو اگر اس طرح سے متحقق ہو جائے، ماہرین فن یہ بتا دیں کہ بھائی اس کی کوئی اس کی ماہیت باقی نہیں، اصلیت باقی نہیں رہ گئی ہے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا، اس میں وہ بدل چکا ہے، تب سب مباح ہوگا، ورنہ نہیں. تو جب تک یہ متحقق نہ ہو استعمال نہ کریں. جی ہاں شیخ، کسی کا سوال یہ ہے کہ کچھ قومیں یا کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جن کو ان کی نسبت سے مانا جاتا ہے، جیسے کہ ایک خیر میں کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ مکہ والے لوگ جو ہیں وہ مدینہ والوں کے دل بہت سافٹ ہوتے ہیں مکہ والوں کے لوگوں سے، ویسے ہی کافی علاقوں میں کافی لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. تو کیا ہم ان کے انگلیاں اٹھانے سے سبوں کو اسی اس میں لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے صرف جو ہے کسی کے خراب سب کو نہیں خراب کہہ سکتے نا. قابل بھی سب جو ہے گدھے ہی نہیں ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں. جی. اچھے برے ہر معاملے میں ہوتے ہیں، اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ہاں نسبت میں فرق ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں کم ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی معاشرہ پورے کے پورے خراب ہوں برباد ہوں ایسا کوئی نہیں، کوئی علاقہ نہیں ہے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، نسبت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کسی کو آر نہیں دلانا چاہیے. علاقائیت کے اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے کسی کو آر نہیں دلانا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کا ذریعہ ہے کہ یہ امتیاز کے لیے نہیں ہے کہ بھائی تم تو یہاں کے ہو، تم وہاں کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. کسی کو آر نہیں دلانا چاہیے، غلط چیز ہے. شیخ صحیح ہے. میں نے ویسے ہی مثال ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ جب طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا تھا تو ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ پہاڑوں کو یہ کرے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ نہیں، مجھے ان کی آنے والی نسلیں مانیں گی، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی. جی امید ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. جی سمیر صاحب سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس پہ ہیں زوم پہ بھی ہیں اور مجھے بھی چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے سمیر بھائی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. میں جتنے بھی ہمارے صاحبان اس وقت فیس بک میں لائیو ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھیں، کیونکہ اب تک جو بھی سوالات آئے وہ زوم اور پرسنل کسی نے بھیجا ہے، جیسا سجاد بھائی کو یا مجھے بھی، اور زوم سے اور یوٹیوب سے آئے ہیں. فیس بک سے کوئی سوالات نہیں آ رہے. شیخ فیس بک میں معاملہ ایسا کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ بیٹھتے ہیں اور جو سمجھ
سوال پوچھ کے نکل جاتے، اس کا جواب بھی نہیں سنتے ہیں، اور پھر اس سوال پہ لمبی چوڑی بحث چلتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ بہت ہی صبر و تحمل سے، حکمت و بصیرت سے، معزت سے آپ ہمیں تسلی بخش قرآن اور حدیث سے ٹھیک جوابات دیتے ہیں۔ سمیر بھائی، ایک سوال آپ کا اس میں ہے رکھا ہوا، آپ کہو تو میں پوچھ لیتا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ جی آ گیا۔ ویسے لاسٹ سوال لے لیں گے کیونکہ 3 بھی بج رہے ہیں اور وقت بھی ہو رہا ہے۔ ادھر سوال ہے شیخ کہ شیعہ اور سنی حدیث الگ الگ ہیں کیوں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، کانٹرری ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن میں کوئی یہ نہیں ہے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے حدیث صحیح پر 100% صحیح ہیں، سنی کہتے ہیں ان کے حدیث صحیح ہیں، تو کون صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ شیعہ سنی میں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کا قرآن بھی الگ الگ ہے۔ شیعوں کا قرآن دنیا میں نہیں موجود ہے ابھی، ان کا قرآن ان کے امام غائب جو سرداب میں گھسے ہوئے ہیں، سرنگ میں جو شیعوں کی فوج تیار کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن لے کر کے، قرآن لے کر بیٹھ گئے، امت کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا۔ یہ کس نے کہ دونوں کا قرآن ایک ہے؟ دونوں کا قرآن بھی ایک نہیں، دونوں کا حدیث بھی ایک نہیں ہے۔ تمہیں بات آئی کہ نہیں؟ یہ واضح ہونا چاہیے۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو ان کے جگادریوں کا عقیدہ ہے، عوام کو کچھ بھی کہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ محرف قرآن ہے، اس میں تعریف ہو گئی ہے، ابو بکر و عمر نے اس کو جو ہے بدل ڈالا ہے، اصلی قرآن ان کے امام غائب کے پاس ہے، اور اس پر مستقل شیعوں کی کتابیں ہیں۔ تمہیں بات آئی کہ نہیں؟ تو شیعہ ایک الگ دین ہی ہے، ایک الگ جو ہے وہ ہے، اسلام سے اس کا کیا تعلق لینا دینا۔ اور ان کی وہ حدیث یہ کہتے ہیں، ان سے کسی سے پوچھ، کسی عالم سے حدیث کی تعریف کر دیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، تعریف تک نہیں معلوم ان لوگوں کو، حدیث سے پیدل ہیں وہ۔ حدیث میں تو شیعہ پیدل ہوتے ہیں، ان کو تو بس ابن انجدن والی بات رہتی ہے، ان کے حدیث سے کیا لینا دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے ائمہ، کہتے ہیں ان لائمتنا مقاما لا یبلغہ جو ہے ملک مقرب ولا نبی مرسل، ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے فرشتہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ تو خمینی صاحب نے اپنی کتاب حکومت الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جہاں کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے فرشتہ پہنچ سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی حدیث سے کیا اعتبار ہوگا جو نبی سے بھی درجہ اپنے ائمہ کو دیتے ہیں؟ ان کے نبی ائمہ سے معصوم ہے، جو کہیں سے وہی الہی ہے۔ تو پورا عامے کا عامہ ہی برباد ہے، تو اس میں کیا دیکھا کہ جو ہے علماء امت نے کیا حدیث کا معنی لیا ہے، اور حدیث کون سی صحیح ہے، کون سے ضعیف ہے۔ ان کے یہاں صحت اور ذوق کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، جو کچھ کسی کا نام لے کے بتا دیتے کہتے ہاں یہ ہے، خواب بیان کر دے تو وہ بھی دلیل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دونوں میں کوئی ہے ہی نہیں کہ دونوں کے کوئی وہ کیا جائے۔ شیعہ سنی کا، شیعہ کہتے ہیں جو ہمارے اہل بیت سے آئیں گی جو روایات کیسی بھی ہوں ہم مانیں گے، بس اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ صحابہ تمام کے تمام مرتد ہیں، کافر ہیں، 2-3 کے علاوہ۔ تو اب ان کے بعد میں ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ تو جب صحابہ تمام مرتد ہیں تو حدیثیں کہاں سے مانیں گے وہ؟ بھائی حدیثیں کس نے بیان کی؟ صحابہ نے بیان کی نا۔ نبی سے روایت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ جب صحابہ ناقابل اعتماد ہیں ان کے ہاں، تو پھر حدیث کا کیا معیار رہا گا ان کے ہاں؟ اسی لیے تو امام ابو ذر رازی نے کہا تھا کہ جب تم کسی دیکھو کہ صحابی پر تنقید کر رہا ہے تو اس کو زندیق کہو کہ بے دین ہے، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث حق ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ اور رسول کی بات کہاں ہمیں کس سے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ تو اگر صحابہ ہی ناقابل اعتماد ہیں تو پھر دین کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس
صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ جس طرح ایمان لائے اس طرح لوگ ایمان لائیں تو ان کے ایمان کا اعتبار ہوگا. اور جنہوں نے راستے سے صحابہ ہی کو نکال دیا ہے انہیں کو کافر قرار دے دیا. ابو بکر اگر کافر ہیں، عمر کافر ہیں، عثمان کافر ہیں، طلحہ کافر ہیں، زبیر کافر ہیں، یہ سب اگر کافر ہیں تو پھر مسلمان کون رہا؟ تو شیعوں کا تو یہ عقیدہ ہے، تو ان سے کیا موازنہ کریں گے ہم ان کی حدیث سے اپنی حدیث کو، جن کے یہاں تمام صحابہ مرتد ہیں 3-4 کے علاوہ. تو معیار کیا ہے؟ جب معیار کا یہ حال ہے تو پھر ان سے موازنہ کیا کریں گے؟ ان کی حدیث ہماری حدیث، ان کا دین الگ ہمارا دین الگ ہے، یہ کہیے. شیعوں کا دین الگ ہے، سنیوں کا دین الگ ہے، دونوں کا دین کا اختلاف ہے. ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کو وہ نہیں مانتے. یہ بات ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی اگر مسلمان نہیں ہے تو کون سا دین ہے آپ کا؟ ہاں چلیے. پھر ایک سوال شیخ، ایک سوال یہ شاید پہلے بھی آ گیا تھا لیکن کہیں سے مس ہو گیا، ہمارے سمیر بھائی سے شاید اوپر چلا گیا سوال. ہمارے ندیم ابھارے سے پوچھ رہے ہیں، امید ہے کہ وہ قطر میں ہوں گے. آپ کو سلام، السلام علیکم. What is the meaning of keeping hatred with Jibril alayhi salam by Jews? What do they consider his mistake as? وہ پوچھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے یہودی لوگ کیوں ایسی جو ہے نا نفرت رکھتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرا ایک سوال آ گیا نیچے پڑھتے پڑھتے. ہاں جبریل سے یہودیوں کو عداوت. What do they consider about his mistake؟ اور وہ کیا کہتے ہیں وہ عذاب لاتے تھے. وہ عذاب کے فرشتے ہیں، اس لیے ہم ان سے عداوت. شیخ ایک سوال اور آیا، بہت ہی سرسری جواب مطلوب ہے. ہمارے فیض بھائی پوچھ رہے ہیں، فیاض بھائی پوچھ رہے ہیں، سمیر بھائی میں پوچھ لیتا ہوں. السلام علیکم. If hadith mentioned differently، اگر حدیث الگ الگ طریقے سے بتائی گئی ہے، سچ از حدیث کتے کو پانی پلانے سے ایک زانی کو اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی معاف کیا گیا، اور دوسرے روایت میں آدمی کے بارے میں بتایا گیا، which one is relevant؟ تو کون سی صحیح ہے؟ ایک حدیث میں ایسا آتا ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک زانیہ کو یہ ملا، اور دوسرے اس میں ایک آدمی کو ملا، تو کون سی حدیث کو لی؟ اچھا، ایک روایت کے اندر مرد کا ذکر ہے، ایک میں عورت کا ذکر. جی، راویوں نے کسی نے مرد کا ذکر کیا، کسی نے عورت کا ذکر کیا ہے. دونوں ہو سکتا ہے، اور دونوں روایتیں صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں. دونوں جو ہے صحت کے رجل کا بھی ذکر ہے اور امرأہ کا بھی ذکر ہے. دونوں راویوں نے ذکر کیا، کچھ راویوں نے رجل کا ذکر کیا ہے، کچھ راویوں نے عورت کا ذکر کیا، لیکن زیادہ روایتیں رجل کی ہیں، رجل والی روایتیں زیادہ ہیں. لیکن بہرحال دونوں صحیح ہیں، صحت کی صحیحین کی روایتیں، بخاری و مسلم کی روایتیں. دونوں واقعات پیش آئے ہوں، مرد کے ساتھ بھی پیش آیا ہو، عورت کے ساتھ بھی پیش آیا ہو. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء. اور شیخ ہم سب کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ شیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے دروس ہر جمعہ کو نماز کے بعد 1:15 بجے سعودی عرب اور قطر کے اوقات پر ہوں گے، اسی طرح 3:45 بجے انڈیا کے اوقات پر ہوں گے. اسی طرح شیخ محترم کے دروس شاید سنیچر کو بھی ہوتے ہیں، منڈے کو بھی ہوتے ہیں. اسی طرح زوم کے اوپر شیخ بستوی صاحب کے بھی دروس ہوتے ہیں منگل کے دن شام کو 7:30 بجے. اور ابھی گئے سنیچر سے شروعات ایک نئی سیریز کی ہو گئی ہے، اور وہ ہے ہمارے کوکن کے شیخ سفیان عبدالعزیز قاضی حفظہ اللہ.
جو اس وقت مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کا جو ہے نا کورس کر رہے ہیں عقیدہ کے اندر، انشاءاللہ ان کے بھی دروس جو ہے نا ہر سنیچر کو شام کو 8 بجے شروع ہوئے ہیں. یہ ایک اعلان تھا. اور سمیر بھائی آپ کے وہاں جو دروس چلتے ہیں پلیز آپ ان کا اعلان کر دیں. جی جزاک اللہ خیر مجیب بھائی. ایکچولی آپ نے کور کر دیا. شیخ شمیم کے جو دروس ہیں وہ ہفتے اور پیر کے دن یہ جز اما کی تفسیر پہ چل رہے ہیں، اور ڈاکٹر بستوی کا تو وہ امت محمدیہ کے فضائل پہ دروس کا سلسلہ چالو ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ شیخ سفیان بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دوسرے شیخ بھی دروس کے سیریز چل رہے ہیں. یہ دروس ہم لوگ چونکہ ہوسٹ کرتے ہیں یا ہمارے اس کے تھرو ہوسٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو نارملی پروپوگیٹ کرتے ہیں یا اناؤنس کرتے ہیں. جی مجھے پھر شیخ وائنڈ اپ کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.